الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أيها الناس اے لوگو اعبدوا ربکم عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی. الذی خلقکم وہ پروردگار جس نے پیدا کیا تمہیں. والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون تاکہ تم بچو.
الذي جعل لكم الارض فراشا، وہ پروردگار جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فأخرج به من الثمرات، پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شریک، وانتم تعلمون، اور تم تو سمجھتے ہو، آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے ابتدائی 20 آیات میں 3 گروہوں کا، 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں ایک سوال کا جواب دیا گیا، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم بتا دے اور صراط مستقیم پہ چلا دے۔ تو اس کا جواب اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے دیا کہ صراط مستقیم اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کی اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، اور جو متقین کے لیے رہنما ہے، راہ دکھلانے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد 3 آیات میں اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا، متقین کی صفات کا ذکر کیا کہ اہل ایمان متقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر اندیکھی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور پہلی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ لوگ فلاح اور کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد پکے کافروں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 13 آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا کہ جنہیں منافق کہا جاتا ہے، کہ جو دنیاوی اغراض اور دنیا کے ذلیل مقاصد کی خاطر اپنے کفر کو چھپاتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، ان کی اللہ رب العزت نے مذمت کی۔ اور اب یہاں سے یا ایھا الناس، اللہ رب العزت تینوں کو خطاب کر رہے، اہل ایمان کو بھی، اہل کفر کو بھی، اور اہل منافقین کو۔
ناس کا لفظ عربی زبان میں انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناس کا معنی ہے انسان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے تو اس سے مراد اہل مکہ ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب ہے اس سے مراد اہل مدینہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت جو اولی مخاطب تھے وہ لوگ تھے جو مکہ کے رہنے والے اور جو کفر کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا تھے، تو اس لیے ان کو خطاب جو کیا گیا تو یا ایھا الناس کے ساتھ، اور اہل مدینہ اپنی رضامندی سے اپنی رغبت سے ایمان لائے، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور اسلام کے مرکز کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ تو اولی مخاطبین یا ایھا الناس سے فرمایا کہ پہلے اہل مکہ اور پھر اہل ایمان کے واسطے سے ساری دنیا کے انسان ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اللہ قرآن کریم کے اندر ناس کے لفظ سے خطاب فرماتے ہیں، اور جہاں پر یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے یہ تنبیہی خطاب ہوتا ہے، جس میں انسانوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، اور ان کے اندر کی جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض رات نے فرمایا کہ جن آیات میں یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے وہ مکی ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا کا الفاظ جو آتے ہیں تو وہ مدنی ہیں، اور یہاں پر یا ایھا الناس سے تینوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن تینوں گروہوں کو جب خطاب کیا جائے گا تو ہر ایک گروہ کو خطاب کرنے کا جو معنی ہے اور جو مفہوم ہے وہ جدا جدا اور علیحدہ علیحدہ ہے۔ یا ایھا الناس سے جب خطاب کافروں کو کیا جائے گا تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ تم کفر چھوڑ دو اور مخلوق پرستی ترک کر دو اور وحدانیت کو قبول کر لو، توحید کو قبول کر لو، اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور یا ایھا الناس سے جب منافقین کو خطاب کیا جائے گا تو مراد یہ ہے کہ تم نفاق کو چھوڑ دو اور اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ اور یا ایھا الناس کے ذریعے سے جب عام مسلمانوں کو، گناہگار مسلمانوں کو خطاب کیا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ تم گناہوں کو اور معصیات کو ترک کر دو اور نیکی کو اختیار کرو، اور مؤمنین، متقین، پرہیزگاروں کو جب خطاب ہوگا تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایمان والو تم اور زیادہ اعمال صالحہ کے اندر جدوجہد کرو، کوشش کرو، اور نیک اعمال میں آگے بڑھنے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو ہر ایک کو خطاب کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، کہ تم عبادت کرو
ربکم اپنے پروردگار کی. کیوں عبادت کرو؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، اور صرف رب نہیں ہے بلکہ خلقکم، تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور صرف تمہارا پیدا کرنے والا نہیں، والذین من قبلکم، بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کرنے والا، اور آگے ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ پہلے انسان تک جتنے انسان آئے اور جتنی مخلوقات آئیں سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے. اس لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنی معرفت بتائی کہ اپنے رب کی معرفت اور رب کی پہچان حاصل کرو، اور اس کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے بعد اس کی عبادت کرو. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، نصیحتیں فرمائی، اور ان نصیحتوں میں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، جب تم ان لوگوں کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ وہ لوگ اس بات کی شہادت اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ کا تعارف، اللہ کا پہچان، اس کی وحدانیت، یہ پہلے لوگوں کو بتانا. وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اس بات کی دعوت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. فَإِذَا هُمْ عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس بات کو جان لیں، اللہ کی وحدانیت کو اور میری رسالت کو، اور وہ اس بات کی شہادت اور گواہی دے دیں کہ میرے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد پھر دیگر جو احکامات ہیں ان کی دعوت دینا، نماز کی، روزہ کی، زکوٰۃ کی، حج کی، دیگر احکامات جو ہیں وہ انہیں سکھلانا. تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے تعارف حاصل کرنا، اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کا حاصل کرنا. اس لیے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو، یہود کو اور نصارہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، کہ ان لوگوں نے اللہ کی مرتبے کو نہیں پہچانا، اس کی قدر کو نہیں پہچانا، اس کی شان کو نہیں پہچانا. حق کا قدر، جس طرح حق تھا اللہ کی شان، اس کے مرتبے اور اس کے مقام کو پہچاننے. یہ لوگ اگرچہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، ان کے پاس کتاب ہے، اہل علم ہے، فلاسفر ہیں، لیکن اللہ کی صفات کے بارے میں یہ علم حاصل نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی صفات کو یہ جان لیتے تو پھر یہود یہ نہ کہتے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اگر اللہ کا تعارف اور پہچان حاصل کر لیتے تو نصارہ یہ نہ کہتے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کے بیٹے. پھر سیدہ مریم کو یہ مادر خدا نہ کہتے، اور بندوں کو اللہ کے برابر لے جا کر کے نہ کھڑا کر. لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح کہ اللہ کو پہچانے کا حق تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے شروع کر دیے، اور کسی کو بیٹا بنا دیا اور کسی کو شریک ٹھہرا دیے. اس لیے فرمایا کہ
اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان پہلے حاصل کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعارف اور پہچان کے اوپر متعدد احادیث میں ذکر فرمایا. ایک حدیث میں جو مسند احمد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا اور فرمایا کہ خود بھی تم ان باتوں کے اوپر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی دعوت دو تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں. قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت برتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے جن 5 باتوں کا آپ کو حکم دیا ہے، یا تو آپ خود وہ باتیں بنی اسرائیل کو بتا دیں یا پھر میں بتا دوں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے میرے اوپر عذاب آ جائے گا یا میرے زمین میں دسا دیا جائے. پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کے اندر جمع کیا اور جب مسجد بھر گئی خود اونچی جگہ پہ یعنی ممبر پہ تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان کے اوپر عمل کروں اور تم سے بھی ان کے اوپر عمل کرواؤں. اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو. اعبدوا اللہ حق عبادتی، جس طرح کہ اللہ کی عبادت کا حق. اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی کوئی غلام خریدے اپنے خالص مال سے، سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، روپیہ پیسے کے بدلے میں، اور غلام خریدنے کے بعد اسے کام پہ لگا دے اور وہ غلام دن بھر محنت کرے، مزدوری کرے، کام کرے، لیکن شام کے وقت جو اسے معاوضہ ملے، بدلہ ملے اس مزدوری کا، تو وہ بجائے اس کے کہ جو اس کا مالک ہے اس کو لا کر کے وہ معاوضہ دے، وہ مزدوری دے، وہ کسی اور کی گود میں اور کسی اور کے گھر میں لے جا کر کے ڈال دیتا. اس کا مالک کوئی اور ہے اور جو وہ کمائی کر رہا ہے کسی اور کو دے رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا مالک ہے اور اس کے کھانے پینے کی ضروریات کا وہ کفیل ہے، اس کے لباس کا، اس کے رہنے سہنے کا، ساری چیزوں کا وہ انتظام کرتا ہے. اور یہ غلام جو ہے دن بھر کمائی کرنے کے بعد شام کو کسی اور کو لے جا کر کے دے دیتا ہے. ایکم یرضی عن ہذہ، تم میں سے کون اس کو پسند کرے گا، کون اس غلام سے راضی ہوگا، کون یہ چاہے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو کہ غلام تو اس کا ہو اور کمائی کرنے کے بعد وہ کمائی کسی اور کو لے جا کر کے دے دے. فرمایا یہی مثال جو ہے مشرک کی، کہ اللہ رب العزت اس کا خالق ہے، اللہ نے اس کو وجود دیا، اس کو زندگی عطا فرمائی، اس کی ضروریات کا انتظام کیا، کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا، اسے صحت اور تندرستی دی، اسے اولاد دی، اسے بیوی دی اور اسے مال و دولت سے نوازا، ساری ضرورتیں اس کو عطا کی. اور پھر یہ مشرک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے ذات اور صفات میں. کسی پتھر کے سامنے جا کر کے اپنی پہچانی دیکھتا ہے، کسی درخت کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، یا سورج کے سامنے، یا آگ کے سامنے، یا کسی زندہ انسان کے سامنے، یا کسی قبر کے سامنے، کسی مردہ کے سامنے، اور اس کو مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتا. تو فرمایا کہ یہ اس غلام کی طرح سے کہ جس کا مالک کوئی اور، جس کی ضروریات کا کفیل کوئی
اور وہ کمائی کسی اور کو دے رہا. تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی کہ جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں نیز سے حج کیا، عدم سے وجود بخشا جب تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا اس انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا، ایسا زمانہ اس انسان کے اوپر نہیں گزرا، لم يكن شيئا مذكورا، کہ جب یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو جس رب نے تمہیں وجود بخشا، زندگی عطا کی اور تمہاری ساری ضروریات تمہیں عطا کی، تمہیں صحت اور تندرستی عطا کی، تو عبادت کی لائق بھی وہ رب ہے، وہ ذات ہے. اس لیے اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ. تو اللہ سارے انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں قیامت تک کے آنے والے جو انسان ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اعبدوا عبادت کرو. اور عبادت کا معنی ہے کہ کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے اپنی تمام طاقت کو، اپنی تمام قوت کو اللہ کی فرما برداری کے اندر لگا دو، اور اس کی غضب سے، اس کی قوت سے، اس کے قہر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسے کہتے ہیں عبادت. تو فرمایا کہ اے لوگوں، اعبدوا، تم عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ رب کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں پر اللہ رب العزت نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، اور اسماء حسنہ میں سے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کسی اور نام کا بھی یہاں پر ذکر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، بلکہ رب کا جو صفاتی نام ہے اس کا ذکر فرمایا. اشارہ ہے اس طرف کہ دیکھو عبادت کرو اپنے رب کی. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، پروردگار کو، پالنہار کو. کہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پالا اور تدریجی طور پر درجہ بدرجہ تمہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا ہے. جو تمہارا رب ہے، تو عبادت کی لائق وہ ہستی ہو سکتی ہے، وہ ذات ہو سکتی ہے جو رب ہو، جو پرورش کرنے والی. الذی خلقک، کیسا رب؟ ایسا رب کہ جس نے تمہیں پیدا کی، جس نے تمہیں وجود بخشا. جب تم سرے سے موجود ہی نہیں تھے، تمہاری کوئی نظیر موجود نہیں تھی، کوئی ڈھانچہ موجود نہیں تھا، کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، بالکل معدوم تھے، تو عدم سے وہ تمہیں وجود میں لایا، نیز سے حج کیا، نابود سے بود کیا. تو جس ذات نے تمہیں وجود بخشا، زندگی عطا فرمائی، نیز سے حج کیا، تمہیں پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو کہ وہ عبادت کے لائق اور عبادت کے مستحق. کہ ایک انسان کو ایک معمولی قطرے سے رحم مادر کے اندر مختلف مدارج سے، مختلف درجات سے گزارتے ہوئے اس کو بھلا چنگا، سمیع بصیر اور ایسا خوبصورت، ایسا پاک اور صاف، ایسا شفاف انسان بنا دیا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی کے اوپر رشک کریں. تو جس ذات کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ ذات لائق ہے اس کے کہ اس کی عبادت کی. الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کی،
والذین من قبلکم، اور صرف یہی نہیں کہ تمہیں پیدا کیا، بلکہ ان لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے ماں، تمہارے باپ اور تمہارے آباء اور اجداد، اور پھر تمام بنی نوع انسان، تمام انسانیت جو اس سے پہلے گزر چکی، وہ ان کا بھی خالق ہے۔ تو نہ صرف تمہارا خالق بلکہ تمہارے آباء و اجداد کا اور بنی نوع انسان کا خالق ہے۔ تو وہ ذات مستحق ہے اس کا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک اور ساجد نہ ٹھہرایا جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو دوزخ سے۔ جب اس کی عبادت کرو گے تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، اور دوزخ سے تمہارا بچاؤ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنے رب کو پہچانو کہ تمہارا رب کون ہے۔ قرآن کریم میں 20 مقامات کے اندر مختلف طریقوں سے رب کی معرفت اور رب کی پہچان کے بارے میں دعوت دی گئی ہے کہ اپنے رب کو پہچانو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کو پہچانو۔ اور وہ رب کی جو پہچان ہے، اگر کوئی انسان براہ راست اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا چاہے تو اللہ کی ذات میں غور و فکر سے اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان کی جو عقل ہے، انسان کی جو استعداد ہے، وہ محدود ہے۔ لا فکرۃ فی الرب، رب میں غور و فکر کرنے سے اسے رب کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ رب کی جو معرفت حاصل ہوگی وہ صفات میں غور و فکر کرنے سے اور اس کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر سے